نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین احترام میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ اور دوسری کا کچھ حصہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا. ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے پیارے اور محبوب گھر کا ذکر شاہ فرمایا اور جو اس گھر کا آگے طواف کرتا ہے یا حج کرتا ہے ان چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیات مقدسہ میں بیان فرمایا. گزشتہ دنوں مبارک کو آپ نے حج بیت اللہ کے فضائل اور اس کی اہمیت پر گفتگو سماعت فرمائی تھی. آج انشاءاللہ العزیز بیت اللہ شریف خانہ کعبہ اور جو مکہ المکرمہ ہے اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس روئے زمین پر لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ کوئی اور گھر نہیں، وہ کعبہ المکرمہ. اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جب کسی گھر کو تعمیر کرنا چاہا تو کسی اور گھر کو تعمیر نہیں کروایا بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کو تعمیر کروایا. اس کا نام کیا ہے؟ للذی ببکہ، جس کو بکہ کہا جاتا ہے. بکہ اور مکہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی بیت اللہ شریف کو مکہ بھی کہا جاتا ہے اور مکہ بھی کہا جاتا ہے. مبارکہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مکہ ہے یہ بڑی ہی برکتوں والا ہے. وہدن، اور ہدایت ہے للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو مرکز ہدایت بنایا ہوا ہے. پھر شافنا فیہ آیات بینات، پھر اس گھر میں اللہ رب العالمین شاف فرماتا ہے کہ میری کئی نشانیاں بھی ہیں. مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی ہے. مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی. ومن دخلہ کان آمنا، پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، یعنی اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت مل گئی. جیسے کوئی مہمان بن کر کسی کے گھر جاتا ہے تو جو میزبان ہوتا ہے اب ساری جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ میزبان پر عائد ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی اللہ رب العالمین کے گھر کا جو مہمان ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین میزبان ہوتا ہے، تو پھر میزبان جو ہے وہ مہمان کا حق بھی ادا کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں آ گیا داخل ہو گیا وہ معمول ہو گیا، یعنی وہ ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کے مسائل سے بالکل معمول اور محفوظ ہو گیا. تو ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا جو گھر ہے وہ اس کائنات میں سب سے پہلے گھر تعمیر کیا گیا. کب تعمیر کیا گیا؟ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں خلق اللہ عز وجل هذا البيت قبل ان يخلق شيئا، کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کی تخلیق سے پہلے اپنے گھر کو پیدا فرمایا، یعنی اپنے گھر کی تخلیق فرمائی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، یعنی زمین ہے اس کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کو تعمیر کروایا.
مکہ المکرمہ جو وہ جگہ وہاں پر موجود ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تعمیر کروایا تھا اس شہر کو آباد کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے مکہ المکرمہ کو تعمیر فرمایا تھا، یعنی اس کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر اس کے مراحل کئی سکتے کہ یہ کب تعمیر کیا، سب سے پہلے کس نے کیا، پھر اس کے بعد کس نے تعمیر کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ مزید آگے آئے گا۔ اب مکہ کو مکہ یا مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فقہاء کرام کرام نے اس کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ یہ مکہ کا معنی ہے گردنیں توڑنا۔ جو بھی جابر یا ظالم حکمران وہ بیت اللہ شریف پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تو پھر دنیا نے اس کا نام اچھے لفظوں سے نہیں لیا، دنیا نے اس کو بدنام زمانہ ہی سمجھا کہ جو بھی اس گھر کی طرف دوڑا، جس نے بھی اس گھر کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر ایک اس کا یہ معنی بھی ہے کہ بھیڑ یا رش، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر وقت کی بھیڑ رہتی ہے، رش رہتا ہے، لوگ اس جگہ کا طواف بھی کرتے ہیں، وہاں پر آ کر سکونت بھی اختیار کرتے ہیں، تو وہاں پر ہر وقت کیونکہ رش لگا رہتا ہے، اس لیے اس شہر کو مکہ یا مکہ کہا جاتا ہے۔ ایک اس کا یہ معنی بھی ہے قلت ماء، یعنی پانی کی کمی کا ہونا۔ وہاں پر چونکہ پانی کی بڑی قلت تھی، یہ تو فیض ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، آپ نے ایڑیاں رگڑی تو اللہ رب العالمین نے وہاں سے زمزم کے چشمے جاری فرما دیے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقل دیگر ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس کی ہوئی، اس وقت جا کے اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹے جیسے نعمت سے نوازا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فلسطین میں رہتے تھے، تو آپ کی جو زوجہ ہے حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مکہ شریف میں رہا کرتے تھے، تو آپ وقت وقت ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑی پیاس لگی، حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر گھوڑا پانی کے لیے، جس کو ہم صفا و مروا کہتے ہیں، آپ نے وہاں پر 7 چکر لگائے، 4 صفا سے مروا اور 3 مروا سے صفا کی طرف، یہ چکر لگائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو آپ کو پیاس لگی تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر، تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کثرت پیاس کی وجہ سے اپنے ایڑی کو رگڑا تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ تو وہاں پر پہلے جو قلت ماء تھی، یعنی پانی کی بڑی زیادہ قلت تھی، اس لیے اس شہر کو مکہ یا مکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے کئی معانی جو ہیں وہ علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے انتقاد۔ انتقاد اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب اونٹنی کا بچہ اپنی والدہ کا دودھ پیتا ہے تو اس کے پستان کو اچھی طرح نچوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ اونٹنی کے پستانوں میں کوئی دودھ ہی باقی نہیں رہتا، تو اس حالت کو انتقاد کہا جاتا ہے، اور مکہ اور مکہ یہ لفظ انتقاد سے بنا ہے۔ اسی طرح جب بندہ مومن وہاں پر جاتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، تو وہ زمین اس بندے کے تمام گناہوں کو چوس لیتی ہے اور بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ تو اس لیے اس کا ایک معنی یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، کہ جو شخص اس گھر کا حج کر لیتا ہے اور پھر وہاں پر نہ کوئی فسق و فجور کا کام کرتا ہے تو راجع کیوم، وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے والدته امه، اس کی والدہ نے آج ہی اس کو جنم دیا، ان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس شہر کا نام مکہ یا مکہ ہے، کیونکہ بندہ مومن کے تمام گناہوں کو چوس لیتا ہے، اس لیے اس کو مکہ یا مکہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی تعمیر کے کئی مراحل جو ہیں گزرے ہیں۔ سب سے پہلے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ مورخین اس کا ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس گھر کی تعمیر یا شہر مکہ کی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے یہ ذکر کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو قالوا فرشتوں نے آگے سے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تعالیٰ کیا تو ایسے مخلوق کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو روئے زمین پر فساد برپا پیدا کریں گی اور فسق و فجور کریں گی اور ایک دوسرے کا ناحق جو ہے وہ خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم ایک تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر بھی تو انسانوں کو اپنا نائب بنانے لگا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ کلام فرشتوں کے سامنے کیا تو فرشتے ہیبت کے بارے اللہ رب العالمین کی بات میں مصروف ہو گئے اور وہاں پر چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ پھر اس قدر انہوں نے چکر کاٹے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے لیے بیت المعمور جو ہے وہاں پر پیدا فرما دیا۔ پھر اس جگہ کا وہ طواف کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ تو میں نے تمہارے لیے قبلہ بنایا ہے، بعین ہی اسی طرح کا ایک کعبہ جو ہے، ایک قبلہ جو ہے وہ روئے زمین پر بھی بنا دو۔
تو پھر فرشتے جو ہے وہ زمین پر آئے اور انہوں نے یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. تو سب سے پہلے تعمیر مورخین کو بیان کرتے ہیں وہ اس گھر کی ہوئی جس کو ہم بیت اللہ شریف کہتے ہیں, اور سب سے پہلے اس کی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کی تھی. فرشتوں کی تعمیر کے بعد دوسرا مرحلہ اس وقت ہوا جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر آنے کا حکم دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جب اس روئے زمین پر آئے تو وہ چونکہ اللہ رب العالمین کے قرب اور فرشتوں کے قرب سے محروم ہو چکے تھے, دل بڑا غمگین ہوا, بڑے مغموم سے ہوئے کہ اب میں زمین پر آ گیا ہوں, میرا یہاں پر دیکھنے والا نہیں ہے, نہ میں کسی کے ساتھ یہاں پر ہم کلام ہو سکتا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام جب روئے زمین پر آئے تو آپ کا جو نزول ہے وہ ہوا تھا سری لنکا میں جو مقام ہے وہاں پر آپ کا نزول ہوا, اور جو آپ کی زوجہ تھی ان کا نزول جو ہے وہ شہر جدہ میں ہوا تھا. جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں, جدہ کہتے ہیں اصل کو. تو وہاں پر چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت اماں حوا علیہ السلام وہاں پر ان کا نزول ہوا تھا, تو اس لیے اس جگہ کو جدہ کہا جاتا ہے. پھر دونوں کا ملاپ جو ہے وہ مکہ شریف میں آگے ہوا. تو حضرت آدم علیہ السلام جب اس روئے زمین پر آئے تو اب آپ کی باتیں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو فرشتوں کے قرب میں رہتے تھے, جو ہر وقت اللہ کی باتوں میں مصروف رہتے تھے. تو آپ بڑے غمگین ہوئے کہ اب میرے دل کے حالات سننے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کرے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کی. تو یہ دوسری تعمیر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی. پھر تیسری تعمیر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت شیس علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی. علامہ قرطبی تاریخ الکبیر اور روز العلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنا چاہی, یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ تعمیری کام مکمل نہ ہوئے ہوں یا اس کی مینٹیننس کرنے کے لیے حضرت شیس علیہ السلام نے پھر اپنا حصہ وہاں پر ڈالا. تو یہ تیسری تعمیر حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں ہوئی. پھر اس کے بعد چوتھی تعمیر جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کی. جب طوفان نوح آیا تو تمام کا تمام یقین ہو چکا تھا, اس روئے زمین میں کوئی بھی چیز باقی نہ رہی تھی. چند نشانیاں جو تھی وہ موجود تھی, جس طرح بیت اللہ شریف کی صرف نشانی ایک موجود تھی, لیکن بیت اللہ شریف کا بالکل منہدم ہو چکا تھا, ختم ہو چکا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ پہلے ذکر کیا وہ فلسطین میں رہتے تھے, اور آپ کی زوجہ اور آپ کا فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مکہ شریف میں رہا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے میرے خلیل, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے گھر کی تعمیر کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ گفتگو آ کر حضرت اپنے لخت دیگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کی کہ ان ربک امرنی, کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کی بنیاد رکھوں. قال اطیع ربک, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے کہا اطیع ربک, کیا بجان آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں, کہ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے آپ اس حکم کو تعمیل کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت دیگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملایا اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنا شروع کر دی. مورخین بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ایک مزدور کام کرتا ہے اس سے کہیں گنا بڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس تعمیر میں ساتھ دیا تھا. کہ اس قدر توجہ کے ساتھ, محنت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنا شروع کی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس کی بنیادیں کہاں پر رکھی جائیں اور اس کا جو حدود اربع ہے, جو 4 کونے ہیں وہ کس طرح رکھے جائیں. جس طرح ایک مکان بنانا ہو تو اس کے حدود اربع کا جو تعین کیا جاتا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا تعین کس طرح کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے ایک بدلی کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک باطل نماز جو چیز جو ہے وہ رکھی, جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے حدود اربع جو ہے ان کا تعین اس طرح کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدلی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس گھر کی بنیادیں جو رکھی اور 4 کونے جو ہے ان کا تعین کیا. اور حقیق جو ڈی شکل میں بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک جگہ متصل ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ تعمیر کی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ شریف کی چوتھی تعمیر جو ہے وہ ہوئی. اور جب آپ نے اس گھر کی تعمیر کر لی تو پھر بڑے ہی عاجزانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ربنا تقبل منا, یا بھائی تعالیٰ ہم نے تیرے حکم کی تعمیر کی ہے, لہذا ہماری اس خدمت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اب یہاں سے ایک بڑا پیغام ذہن میں آیا کہ اتنے بڑے گھر کی تعمیر کی, پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا بھائی تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول کر لے. کہ وہ خانہ کعبہ جو مرکز دنیا ہے, جہاں پر دنیا بھر کے لوگ رنگ رنگ کے مختلف
بولیوں کے مختلف نسلوں کے لوگ وہاں پر آگے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے بیت اللہ کی شہادت حاصل کرتے ہیں. تو اتنا بڑا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور اللہ کے نبی بھی ہیں, خلیل اللہ بھی ہیں. اس کے بعد پھر یہ کیا عرض کرتے ہیں کہ یا ربنا تقبل منا, ہم سے ہماری خدمت کو قبول کر لیں. ہوتا ہے کہ آج کا چودھری کوئی وڈیرا, اس نے اس کے کالر ہی نیچے نہیں آنے تھے, اس کی انائی ختم نہیں ہونی تھی کہ میں نے اتنا بڑا گھر تعمیر کر دیا. ہم سے تو ایک دو مثالیں جو ہے وہ نہیں سنبھالی جاتی. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا گھر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کیا اور پھر آجزانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ یا بھائی تعالیٰ ہماری خدمت کو قبول کر لے. تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے کسی سے کوئی نیکی کا کام لیا ہے تو اس کو اپنا نہ سمجھے, بلکہ یہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا ہے, اللہ رب العالمین مجھ سے اتنا اچھا کام لے رہا ہے. تو اس لیے اللہ کا خوف دل میں ہو, حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں ہو, تو پھر خدمتیں ہوتی رہتی ہیں. خدمت کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے فلاں کام کرنا چھوڑ دیا نیکی کا تو مجھ پر اللہ کا عذاب ہی نازل نہیں ہوا. کیا یہ کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ نیکی تم سے چھوڑوا دی؟ ایک بندہ تھا وہ بڑی نمازیں پڑھا کرتا تھا. ایک دن آیا کہتا یار چھوڑو, کیا نمازیں پڑھنی, ہم سے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یار اللہ رب العالمین نے نماز چھوڑنے کو بندے پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا. اس نے کہا چھوٹی موٹی باتیں یہ بھی کرنا چھوڑ دی. اس نے چھوٹی موٹی باتیں کرنا بھی چھوڑ دی. پھر اس کو اوپر کوئی عذاب نہیں آیا, وہ بھی کہنے لگا میں نے چھوٹی باتیں کرنا بھی چھوڑ دی, پھر بھی میرے اوپر اللہ کا کوئی عذاب نازل نہیں آیا. تو اس نے ہر قسم کی نیکیاں جو ہوتا بھی کر دی, پھر بھی اس کو اوپر اللہ کا عذاب نہ آیا. تو یہ اپنی سوچ میں گم ہے کہ دیکھو میں نے اتنے اچھے کام چھوڑ دیے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے میرے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا. وہ کسی سیانے کے پاس گیا تو پھر سیانے کے سامنے اس نے اپنی یہ بات رکھی کہ میں نے اللہ کی بات کرنا چھوڑ دی لیکن میرے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں آیا. تو سیانے بندے نے کہا اللہ کے بندے کیا یہ عذاب کم ہے کہ تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا اور محبوب شریف بن چکا ہے. کہ پہلے تو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا, اللہ رب العالمین کے سامنے سربسجود ہوا کرتا تھا, اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا, تیرے اوپر اللہ کی رحمت تھی. اب اس رحمت اللہ رب العالمین نے تیرے اوپر سے اٹھا لیا, کیا یہ کسی عذاب سے کم ہے؟ تو اس طرح کے کسی کو اللہ رب العالمین نے کوئی خدمت کا موقع دیا اور وہ خدمت اس سے چھن گئی, تو اب وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری اس خدمت کو مجھ سے چھین لیا ہے. تو اس لیے اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی موقع دیا ہے مخلوق کی خدمت کا تو اس کو کبھی ترک نہ کرے, اس مخلوق کی خدمت میں مصروف عمل رہے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا ایک حاجی صاحب نے, ان کی ایک مل تھی, پھر وہ ایک وقت کا حصہ آیا, ان کو عمر بڑھ گئی تو انہوں نے اس مل کو بند کر دیا. تو وہ بڑے پریشان رہنے لگے کہ یار میں نے اب یہ مل جو بند کر دی ہے تو میں کیا کروں. اور وہ صرف مسجد کے ساتھ ان کا معاملہ تھا, اللہ کے بعد میں مصروف رہتے تھے. تو وہ کسی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے ان سے یہ کہا کہ حاجی صاحب آپ نے کام اچھا نہیں کیا, اپنی مل بند کر دی. تو کہنے لگے کیوں, میں نے تو اتنا اچھا کما لیا, میں تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا ہوں, مسجد کو میں نے سنبھال لیا, اس مسجد میں مغل رہتا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے یہ کام بہت اچھا ہے, لیکن وہ مل تم چلا رہے تھے, اس مل سے کتنے بندوں کا رزق چل رہا تھا کہ ایسا تمہیں خیال نہیں ہے کہ مل چل رہی تھی, اس مل میں کتنے ورکر کام کرتے تھے, کتنے بندے کام کرتے تھے, ان کا کچن, ان کا گھر کا سارا سسٹم تیرے اوپر چل رہا تھا. اب تم نے اس مل کو بند کر دیا, اب دیکھ کتنے بچے جو بھوکے مر رہے ہیں, کتنے گھر جو ہیں وہ رات کو کھانا کھانے سے محروم رہ رہے ہیں. ان حاجی صاحب نے دوبارہ اس مل کا آغاز کیا اور جو خدمت ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی اس خدمت کو بھی انہوں نے جاری رکھا. تو اس لیے اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی موقع دیا ہوا ہے تو اس موقع کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے یہ باتیں جو ہیں وہ بیچ میں آگے کہ ربنا تقبل منا, یا بھائی تعالیٰ ہم نے تیرے گھر کو تعمیر کیا, اس خدمت کو تو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کر لے, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے ربنا واجعلنا مسلمین, یا بھائی تعالیٰ ہم نے اپنے مطیع اور فرمانبردار بندوں میں سے بنا, لک ومن ذریتنا, ہمیں بھی اور ہماری اولاد میں سے بھی. پھر کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, یا بھائی تعالیٰ اس روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ بھیج, ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے, ان کا تزکیہ نفس کرے. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یوں قبول فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں جمع کر فرما دیا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی, اس تعمیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی, ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ شریف کی چوتھی تعمیر جو ہے وہ ہوئی. پانچویں اور چھٹی تعمیر اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس نے کی, بنی جرہم نے کی یا عمالقہ نے کی. بعض کہتے ہیں کہ بنی جرہم جو ہے اس قبیلے نے پانچویں تعمیر کی, اور بعض کہتے ہیں کہ چھٹی تعمیر انہوں نے کی, اور عمالقہ جو ہے انہوں نے اس بیت اللہ شریف کی جو ہے وہ چھٹی تعمیر کی تھی. اس کا ذکر بھی الاعلام اعلام بیت اللہ الحرام کے میں آتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند ارجمند نابغ کعبہ کے متولی ہوئے.
یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی، اور ان کے جو بیٹے تھے نابغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کی جو باغ ڈور ہے وہ سنبھالی اور اس کے متعلق جو ہے وہ ہوئے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد پھر آگے نسل در نسل ایک سلسلہ چلتا رہا، تو ان کی نسل میں سے کسی نے اس کعبۃ اللہ کی جو باغ ڈور ہے وہ سنبھال لی۔ تو تعمیر بنی جنت اور معالقہ یہ پانچویں اور چھٹی تعمیر جو ہے بیت اللہ شریف کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ پھر ساتویں تعمیر جو ہے وہ قصی بن کلاب، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجداد میں سے آتے ہیں، اور یہ قصی بن کلاب ان کا نسب ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان کی طرف سے بھی آ جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کی طرف سے بھی قصی بن کلاب جو ہے ابا و باوجداد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ساتویں تعمیر جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجداد میں سے قصی بن کلاب جو ہیں انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد آٹھویں تعمیر جو ہے وہ قریش کے ہاتھوں ہوئی، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مل کر اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ نام قریش کا آتا ہے کیونکہ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب عمارت کعبہ جو ہے وہ سیدھا ہو گئی، اور پھر جب قریش نے اس کی تعمیر نو کا آغاز کیا تو پہلے لوگ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر عذاب نہ دلا دے۔ تو ایک ایسا بندہ کہ جو کچھ گناہ کرتا تھا، جب وہ آگے بڑھا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کڑک جو ہے وہ آئی، تو بندہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو وہاں پر ایک اللہ کا بندہ اور موجود تھا، وہ کہنے لگا کہ اس کو ہاتھ وہی لگائے جو اللہ رب العالمین کا مقبول ترین بندہ ہو۔ تو پھر قریش میں سے ان لوگوں نے اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کی کہ جو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بڑے مقبول ترین بندے تھے، انہوں نے پھر اس بیت اللہ شریف کی تعمیر جو بیڑا ہے وہ پسر لیا اور انہوں نے اس کی تعمیر کرنا شروع کی۔ اور جب اس کی دیواریں جو ہے وہ شیخ کرتے گئے، تو جب اس تعمیر پر پہنچے جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو جب وہ پتھر اکھاڑنے لگے جو پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کڑک زوردار قسم کی آئی، تو پھر وہاں سے جب قریش وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے یہی کہا کہ اب یہاں سے ہی اس کی بنیادیں جو ہے وہ رکھی جائیں۔ تو قریش نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے اوپر جو ہے وہ تعمیر رکھی، جس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی انہی بنیادوں سے جو انہوں نے اس تعمیر کو اٹھایا، اور اس طرح ساتویں تعمیر جو ہے وہ حضور نبی کریم آٹھویں تعمیر جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں قریش کی صورت میں آپ کے ہاتھوں جو ہے یہ خدمت اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد نویں تعمیر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کے دور میں ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیڑا اپنے اوپر اٹھایا۔ قریش کی تعمیر کے بعد ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ یزید پلید نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا اور اس بیت اللہ شریف کی جو عمارت تھی اس کو شہید کر دیا، اور وہاں پر کچھ ایسے اسباب جو ہے پیدا ہو گئے کہ پھر اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کے علاوہ کوئی اور حل باقی نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر تعمیر کا آغاز کیا۔ تو یہ بھی کافی تفصیل ہے کہ کس انداز سے وہ پتھر لاتے گئے اور کس طرح سے انہوں نے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیا۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف کا دور آیا، اور جو تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ تعمیر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تھی۔ جو اس وقت موجودہ تعمیر ہے اس طرح نہیں تھی۔ وہ کس طرح تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر اس انداز میں ہونی چاہیے کہ جو حتیم کعبہ اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی اس بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے۔ جو بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک بی شکل میں جو ایک جگہ بنی ہوئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ حصہ جو ہے یہ بھی بیت اللہ شریف میں آ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ایک یہ تھی، اور دوسری خواہش یہ تھی کہ ایک دروازہ جو مشرق کی طرف ہونا چاہیے جہاں پر آج بھی دروازہ موجود ہے، اور دوسرا اس کے بالمقابل مغرب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ بھی اس راستے سے گزر سکیں اور اس بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل کر سکیں۔ اور جو اس وقت جو دروازہ ہے وہ تقریباً انسانی قد کے اوپر اس کا آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ جو دروازہ ہے وہ بالکل جس طرح عام دروازے ہوتے ہیں وہیں پر ہو کہ لوگ آسانی سے داخل ہو سکیں اور پھر آسانی سے وہاں سے باہر نکل سکیں۔ تو یہ خواہش حضور نبی کریم علیہ السلام کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق یہ تعمیر کی، لیکن اس کے بعد جب حجاج بن یوسف آیا تو اس نے پھر وہی تعمیر جو اس سے پہلے قریش نے کی تھی اسی تعمیر کے اوپر حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر جو ہے وہ رکھی۔ تو یہ نویں تعمیر جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہوئی، اور جو 10ویں تعمیر ہے یہ حجاج بن یوسف نے کی، اور پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف کی تعمیر کے بعد تقریباً 1000 سال تک اسی طرح جو ہے وہ عمارت جو ہے وہ قائم رہی۔ اور پھر
سلطنت عثمانیہ میں سے مراد خان ایک بادشاہ ہوا، اس نے آ کر سلطنت عثمانیہ کے دور میں تقریباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے 1000 سال بعد، یعنی آج سے 400 یا 450 سال قبل جو ہے اس بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا، اور جس شکل میں آج بیت اللہ شریف ہمیں نظر آتا ہے اس شکل میں مراد خان نے جو سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ ہوا ہے اس نے اس انداز میں اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ تو یہ مختلف مراحل جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر پہ گزرے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ یہ وہ پہلا گھر ہے جو اس روئے زمین پر جس کی بنیاد ڈالی گئی، جس کو مکہ کہا جاتا ہے، مبارکاً بڑی برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے یہ منبع ہدایت اور مرکز ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں بھی ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر اس گھر کا حج اس شخص کے اوپر جو اس گھر میں جانے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس اسباب جو موجود ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے انکار کیا تو منکر ہوا تو اللہ رب العالمین تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سننے کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔